बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास करम करे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। आज हम बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में इतने मसाइल क्यों हैं, क्यों हम लोग मग़लूब कौम हैं, क्यों हम लोग हर जगह ज़लीलो ख़वार होते हैं, हम गुर्बत में डूबे हुए हैं, जहालत हैं, कई कई फ़िरक़ों में तकसीम है। इन सब का क्या हल है? हालांकि हम तो वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं ना जिनको कुरान मिला, जो दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई का ज़रिया, दोनों में कामयाबी का ज़रिया है। तो फिर क्यों हम लोग कामयाब नहीं हैं? क्यों हमारी ज़िंदगी में मसाइल हैं? हमने कुरान को ना इतना ऊंचा मकाम दे रखा है कि घर में सबसे ऊंची जगह रखा हुआ है कि वहाँ जहाँ हाथ ही नहीं जाता, गुलाफ वो में पड़े हुए और ऊपर बेशक मनों के हिसाब से धूल पड़ी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ कुरान हमने सबसे ऊपर रखा हुआ है। आप ज़रा सोचें कि लास्ट टाइम आपने कुरान पाक कब खोला था? मेरा ये सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिए इस बात का। यकीनन किसी ने 2 माह 3 माह, किसी ने 1 साल। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन घरों में रोज़ाना कुरान पाक खुलता है। हमने कुरान पाक को ना वो जिन भूत भगाने वाली किताब समझ रखा है। इसकी आयतों को तवीज़ बनाकर हम गले में पहन लेते हैं। इसको अपने मुर्दों को, रूहों को पढ़ के बख्शवाते हैं। हमने 4 कुरान पाक पढ़ लिए, हमने 5 कुरान पाक पढ़ लिए, लेकिन जो जिंदा लोग हैं उनकी ज़िंदगी क्यों अजाब बनी हुई है? ये सारी तबाही बर्बादी की सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि कुरान पाक की से दूरी है। हमने कुरान पाक को ना सिर्फ वो एक तंत्र मंत्र की किताब समझ बैठे हैं। हम ये बात भूल गए हैं कि हमें कुरान पाक क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है। हमें इसलिए दिया गया कि हम अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारें, हमारा अकीदा, हमारे मामलात कुरान के मुताबिक हों, हमारी इबादत कुरान के मुताबिक हों। अब ज़रा हिस्ट्री से मिसालें ले लें कि इस बात पर कि जिन लोगों ने कुरान को अपना एम बनाया ना, अपना ज़िंदगी का मकसद हयात बनाया, वो लोग कामयाब हुए हैं। दुनिया पर ताज और तख्त उन्हें अता किए गए हैं। और जिन लोगों ने कुरान से दूरी इख्तियार की है, इनको सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। हमारा रवैया आजकल बहुत अजीब है। हम ज़ुबान से तो कहते हैं कुरान हमारा मकसद हयात है, हमारी कामयाबी का ज़रिया है, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं नज़र आता। हमारे तमाम मसाइल का हल ना सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक में है। आप कुरान पाक पढ़कर देखें, आपको पता चलेगा ना वहाँ शियों का जिक्र है, ना वहाँ सुन्नियों का जिक्र है, ना वहाँ वहाबियों का, ना ही बरेलवियों का। वहाँ अगर हुक्म है तो सिर्फ अल्लाह पाक का, उस रब की ज़ात का हुक्म दिया गया। और लाइफस्टाइल की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है। कुरान के नाजिल होने का मकसद ही यही है कि हम हिदायत पा जाएं, यानी कि हमें वो रास्ता मिल जाए जिस पर चलकर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएं। सूरत अल-बकरा में है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। फिर सूरत अल-बकरा 185 आयात में अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान उतारा गया है,
جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق اور باطل میں رہنمائی کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیں۔ ایک اسٹوڈنٹ جتنا بھی ذہین فتین کیوں نہ ہو، اسے جب تک ایک ٹیچر کی اسے ضرورت پڑتی ہے نا، جب تک ٹیچر اسے پریکٹیکل نہیں کرواتا، وائٹ بورڈ پہ نہیں لکھواتا، اسے وہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کے لیے، ان کے لیے بھی استاد اکرام کی صورت میں اپنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے، اور ان سب کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے۔ ان پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، انسانیت کی فلاح، ہماری فلاح۔ اب پڑھ کر دیکھیں، ایک دن اب ایک ایک آیت سے قرآن پاک شروع کریں تو یقین کریں ایک آیت بھی پڑھیں گے نا، آپ کو پتہ لگے گا یہ حکم ہمارے لیے ہی آیا گیا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ اگر آپ ایک دن کریں گے نا تو یقین کریں آپ پورا سال کی روٹین بنائیں گے، کیونکہ جو ہدایت کی طرف خود چل کے آتا ہے نا، اللہ پاک اسے اور راستے اس کے لیے بناتے ہیں۔ ہدایت انہیں ہی دی جاتی جو خود سے کوشش کی کرتے ہیں۔ تورات کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ 153 آیات ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 49 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ تَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسرا سنت۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ قرآن اور حدیث ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ہی ہدایت ہے۔ ہم کیسے ان پر عمل کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو کیسے سمجھیں، کیسے ان پر عمل کریں؟ سورہ نور آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر ہم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح پھر ارشاد فرمایا سورۃ نساء آیت نمبر 80، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، اس نے اللہ کا حکم مانا۔ قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی متبادل ہوتا ہے، لیکن قرآن کا نہیں ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے تو قرآن سے جڑ جائیں، آپ کو حقیقی خوشی اور اطمینان چاہیے تو قرآن سے جڑ جائیں، آپ کو آپ کے رب کا پیار چاہیے، آپ کو اس کی معرفت چاہیے، اس کا قرب چاہیے، اس کی محبت چاہیے تو قرآن سے جڑ جائیں۔ آپ کو آپ کی تمام مسائل الجھنوں کا حل مل جائے گا، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے آپ جب آپ قرآن سے جڑ جائیں گے۔ آپ کو ہدایت چاہیے نا، ہمیں ہدایت، ہمیں جنت بھی چاہیے۔ اس دنیا میں ہزاروں فرقے ہیں، ہزاروں راستے ہیں، اگر ہم نے سب سے سیدھا اور سچا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، اور ہمیں اسی صورت میں ہم اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اور قرآن سے جڑنے سے مراد یہ نہیں کہ زبانی تلاوت کی حد تک صبح ہم اٹھیں، قرآن پاک پڑھا، ایک رکوع پڑھ لیا، ہمارا فرض پورا ہو گیا، اسے دوبارہ واپس بند کر کے اوپر شیلف میں رکھ دیں۔ نہیں، قرآن سے اپنا دلی تعلق بنانا ہے،
ایسا تعلق جیسے ہم وہ قیمتی چیزوں کے ساتھ ہم اپنا بنا لیتے ہیں نا کہ ان کے بغیر زندگی محال ہوتی ہے. ہم کسی انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ کہتے ہیں نا ہمیں نہ ملا تو ہم نہیں جی پائیں گے. تو اپنے قرآن کے ساتھ بھی اس طرح کا تعلق بنائیں کہ اگر ایک دن آپ اس کو نہیں پڑھ پاتے تو آپ کو سارا دن سکون نہ ملے. قرآن کو اپنا دوست بنا لیں. ایک بات ہے، جب تک ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جس کی زبان ہم نہیں جانتے، جس کی بات چیت گفتگو کا ہمیں نہیں پتا، کیا وہ ہمارا دوست بن سکتا ہے؟ جس کی باتیں ہی ہمیں سمجھ نہ آتی ہوں، نہیں بن سکتا نا. اسی لیے قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف پہلا قدم بڑھائیں، اس سے دوستی کریں، قرآن کو سمجھنے کا سفر شروع کریں، اس کی زبان سیکھنے کی طرف توجہ دیں، اس کی بتائی ہوئی ہر بات کو دل پہ لینا شروع کر دیں، اس کی آیتوں پر یقین شروع کر دیں. یہ ایک ایسا دوست ہے جو پوری زندگی اپنی دوستی نبھائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن میں ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیات ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی. معجم الصغیر 490 حدیث ہے. ہمیں ایسا ہی دوست چاہیے نا جو ہمارا فائدہ سوچے، جو ہمارا بھلا سوچے. اس دنیا میں بھی ہیں لیکن بہت کم ملتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسے پکے سچے دوست سے دوستی کر لیں جو ہمارا مرتے دم تک ساتھ نبھائے گا، جو ہمارا اللہ کے حضور ہمیں جنت میں لے کے جانے کا بھی ذریعہ بنے گا. تو آئیے مل کر ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے دوستی کریں گے، ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، اسے اپنی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.